انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں؟ انسانی حقوق یہ ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے تعلیم، ایجوکیشن جسے آپ کہتے ہیں، اور اس کے بعد انصاف ہے، انصاف کی بات سے آپ نے شروع کی بات، اور تیسری بات ہیلتھ ہے۔ یہ تین چیزیں جن ممالک میں انہیں ترقی یافتہ کہتے ہیں۔ آپ کے ہاں کیا ہے؟ شکر ہے اللہ کا کہ نعرہ مارا ہے میاں شہباز شریف نے کہ میری جنگ جاری ہے ان ادویہ کے خلاف جو جعلی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے اتنا باواز بلند کسی نے نعرہ نہیں مارا۔ اس میں بہت اچھی کنٹریبیوشن موجود ہے خواجہ سلمان رفیق کی، جو اس وقت وزیر صحت ہیں اور ان کے پاس میڈیکل ایجوکیشن اور اسپیشل ہیلتھ ہے، اور ان کے ساتھ خواجہ عمران نذیر ہیں پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ پہ، جنہوں نے پولیو پہ بہت کام کیا۔ لیکن بات کیا ہے؟ 18ویں ترمیم کا میں نے کیوں تذکرہ کیا؟ میں یہاں دعویٰ کرتا ہوں آپ کی وساست سے، انسانی حقوق اس وقت تک نہیں مل سکتے جب تک صوبوں کو 18ویں ترمیم کے تحت پورے اختیارات نہ دیے جائیں، اور وہ سارے انسانی حقوق 7 سے 28 کی دفعات میں ہیں۔ باقی میں بات کو مکمل کروں۔ اب ہمارے ہاں نا عدالتوں کی بات کی ہے نا، لاہور ہائی کورٹ میں سیکٹری سو کال سیکٹری فارمیسی کونسل کے خلاف جو ماہر ادویہ کی ماں ہے، کونسل ہے، اس کے خلاف کیس پڑا ہے، اور بڑا مضبوط کیس ہے، کسی محمد احمد نامی شخص نے پٹیشن ڈالی ہوئی ہے۔ اب آیا ڈریپ، جس کی جنگ شروع کی ہے شہباز شریف نے، اور اس جنگ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس جنگ میں وہ کہتے ہیں کہ میں جعلی ادویہ نہیں رہنے دوں گا، لیکن ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ ڈریپ ہے، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان، جس میں محمد اسلم افغانی جیسا وہ شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس کبھی اس کمپنی کے شیئر تھے جس کمپنی کو شہباز شریف نے قاتل کمپنی قرار دیا تھا۔ یہ وہ قاتل کمپنی ہے جب ہمارے کارڈیالوجی پنجاب میں 20 لوگ مر گئے تھے، جس کی میڈیسن سے لوگ مرے تھے، اس کمپنی کو ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب نے قاتل کمپنی قرار دیا۔ اسی کمپنی کے شیئر ہولڈر کو اٹھا کر کے قانون، اصول، ڈرگ ایکٹس، فارمیسی ایکٹس، ان سب کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ڈریپ کو، ڈی آر اے پی کو، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے اس پرسن کو، شیئر ہولڈر کو جو ثابت شدہ ہے، اس کو ڈریپ کا سربراہ بنا دیا گیا، سی او بنا دیا گیا، اسلم افغانی کو۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ مجھے بتائیں اسلم افغانی کا کام، یہ معاملات ختم کب ہوں گے نعیم صاحب؟ یہ معاملات کب ختم ہوں گے؟ اب ہوتا کیا ہے؟ انصاف کا ہے۔ اسلم افغانی کا کام مریض کو تقویت بخشنا ہے، یا مجھے بتائیے کہ دوا ساز اداروں کو؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اب کلب آف 50 10 ملٹی نیشنل کمپنیز ہے اور آپ کی 40 دوسری کمپنیز ہے، انہوں نے ان کی انڈکشن کروائی، اور یہ وہ کمپنی جو قاتل کمپنی جسے وزیر اعلیٰ نے کہا اور جسے وزیر مملکت سائرہ افضل تارڑ نے ڈریپ کا چیئرمین رکھ لیا، ڈریپ کا سی او رکھ لیا، اس کمپنی کو پشاور میں سزا یافتہ قرار بھی دیا گیا، یعنی مجرم کمپنی کو رکھ دیا گیا۔ ڈرگ ایکٹ، فارمیسی ایکٹس کہتے ہیں کہ ایسی سیٹ پہ وہ بندہ نہیں آ سکتا جس کا ماں باپ یا کوئی رشتہ دار بھی ایسا بزنس کرتا ہو، کیونکہ یہ خدمت خلق ہے۔ انسانی حقوق کی بات کی تھی، میں پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا، آپ کی انسانی حقوق پہ لڑ رہا ہوں جو ابھی آپ نے خبر دی ہے، کل جس کا دن بھی تھا۔ نہیں، میں آپ کا جواب بھی وضاحت سے اسی لیے چاہ رہی ہوں۔ اچھا، اب انسانی حقوق تو کہتے ہیں مریض کا خیال کیا جائے، جس کو 50 کمپنیز نے وہاں لگوایا ہو، جس کے خلاف عدالت سے فیصلہ آیا ہو جس کمپنی کے، اس کے شیئر ہولڈر کو آپ سی او لگا دیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے بھی ہٹ جاتے ہیں سارے فارماسسٹ، ماہر ادویات جس کے پاس رجسٹرڈ ہے، وہاں ایک بندہ ایسا ہو، وہ سکول ٹیچر کا بیٹا ہو، اور وہ 78 میں ایک فارمیسی بنائے، 4 سالہ بچے کو پراپرائٹر بنا کے، آپ کو پتا سرکاری افسر نہیں کر سکتا، جس کے ہاتھ سے اسپتال سے جائیں اور عقب میں موجود میڈیکل سٹور سے ادویہ بھی بکے، جس کی 7-8 ارب کی میلوڈی اسلام آباد میں بلڈنگ بھی ہو، جس کی 3 فارمیسیز بھی چل رہی ہوں۔ پھر غور کریں، جس کا مہنگے ترین علاقے میں کئی ارب کا گھر بھی ہو، وہ فارمیسی کونسل کا سیکٹری، پاکستان فارمیسی کونسل کا سیکٹری AQ جاوید، اس کو نیب نہیں پوچھتی۔ انصاف فراہم صرف عدالتوں نے نہیں کرنا،
نے کیا کبھی اس پہ سوچا؟ ایک میں آپ کو آخری بات کروں، ایک سیکٹری ہے نیب تو یہ کہتی ہے کہ ہماری تحقیقات ہی بے مقصد ہو جاتی ہیں، ہمارے سارے معاملات ہی ختم ہو جاتے ہیں اگر عدالتیں صحیح فیصلہ نہیں کرتی ہیں تو یہ تو بات پھر وہی ہو گئی کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے پہ اور دوسرا تیسرے پہ ساری بات ڈال رہا ہے، ہاں اور آ جا کے یہ بات ختم کہاں ہوگی کہ ہمارے حکمران چونکہ کرپٹ ہیں اس لیے اچھا یہ میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ پھر اس کا مطلب یہ کہ بات یہیں آ کے ختم ہوگی کہ لیڈرشپ کی کمی ہے، حکمران کرپٹ ہیں، اس وجہ سے میں آپ کی انسانی حقوق کی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب خواجہ سلمان رفیق کمر بستہ ہیں کہ جعلی ادویہ ختم ہو، جو میں نے آپ کو صورتحال بتائی کیا اس طرح ختم ہو سکتی ہے 18ویں ترمیم کے تحت ڈریب صوبوں کو دے دے، فارمیسی کونسل صوبوں کو دے دے۔ میں ایک بات کروں، آج کل جو آپ کے سیکٹری ہیں نیب ان کو کیوں نہیں پوچھتی جو ہیلتھ سیکٹری ہیں؟ ٹھیک ہے، جب جام صادق مرنے لگا تھا، گھنٹہ رہ گیا تھا، ان سے کوئی دستخط کروائے گئے تھے، ان میں ایک کاغذ رکھ کے ایک اس وقت کے ملازم نے کلاچی ریلوے اسٹیشن کے سامنے 40 کنال جگہ 99 ایئرز کے لیے لیز کروائی، وہ سرکاری ملازم ہے۔ اب مجھے بتائیں مسلم لیگ نون کی حکومت میں وزراء اور ممبران قومی اسمبلی میں فرسٹریشن کا محاذ قائم ہے، بیوروکریسی اور نمائندگان یہ جو منتخب نمائندگان ہیں ان کے درمیان ایک محاذ قائم ہے۔ اب آپ کو کہیں کہ وزیر صحت جو مرکز میں بیٹھی ہیں وہ دیانتدار ہے، میں مانتا ہوں، لیکن ان کے نیچے جب ان کا سیکٹری، ان کا جو ڈریپ کا سی او ہے، جب ان کی کونسل کا سیکٹری ہے، ایک بات میں ضرور آپ سے کرنا اب انسانی حقوق آپ کے تار ہو گئے، ادارے کیسے مضبوط ہوں گے؟ نیب کہاں ہے؟ اور یہ خوشی جو عدلیہ چاہتی ہے یہ انسانی حقوق کے زمرے میں یہ خوشی کہاں سے لیں؟ ٹھیک ہے، سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے، یا نیب سے، یا مر جائیں قاتل کمپنیوں کے ہاتھوں اور ان کے لوگ ہمارے اوپر افسر بنے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے نوٹس کی بات کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو اتنا سخت قدم اٹھانے کی بات کی ہے وہ پوری طرح سے کامیاب ہو پائیں گے؟ چلیں پوری طرح سے نہ صحیح، کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہو پائیں گے، ہوں گے؟ میں آپ کو پتہ ہے پچھلے پروگرام میں بھی کہا کہ میں میاں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے اکثر ہائپر کریٹیکل ہوتا ہوں، لیکن ہیلتھ کے معاملہ میں وہ سیریس ہے، سوائے اس کے کہ انہوں نے پرویز لائی کے کارڈیالوجی کو اس طرح ڈیولپ نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ اب انہوں نے چونکہ نوٹس لیا ہے تو یہ ایک سیریس نوٹس ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ دیر لگے گی نا، سارے ہاسپٹل ابھی ٹھیک نہیں ہوں گے، مجھے بھی پتا ہے کہ ہر جگہ ایکوپمنٹس نہیں، مجھے پتا ہے پنجاب میں، پھر بھی پنجاب مثالی ہے، قابل تقلید ہے باقی صوبوں میں، خدا کا واسطے سے فارمیسی کونسل دے دے، ادویہ کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، اسے ڈریپ دے دے اور اسے پی ایم ڈی سی بھی دے دیں، اگر نہیں دیں گے تو آپ 50 سائرہ افضل تارڑ اکٹھی کر لیں، 50 شیخ ایوب کٹھے کر لیں، 50 اسلم افغانی اور 2000 آپ اے کیو جوید کٹھے کر لیں، انسانی حقوق کو پاش کر دیا جائے گا، بیوروکریسی کے حوالے سے بات کریں نعیم صاحب، بیوروکریسی نے جتنا نقصان پہنچایا ملک کو شاید ہی کسی نے پہنچایا ہو، لیکن اس پر کسی کی نظر نہیں جاتی، کیا وجہ؟ ہر ادارے کی بات ہوتی ہے، نیب کی بھی بات ہوتی ہے، ایف آئی اے کی بھی بات ہوتی ہے، عدلیہ کی بھی بات ہوتی ہے، فوج کی بھی بات ہوتی ہے، اب جو انسائٹ سٹوری جسے ہم کہیں گے میں عرض کر دیتا ہوں، نظر نہیں جاتی کسی، میں عرض کر دیتا ہوں، ریسرچ، فوڈ ریسرچ، وفاقی وزیر بوسن صاحب انہیں کوئی اپنی وزارت کا پتہ نہیں، ٹھیک ہے، بیوروکریسی چلا رہی ہے، فواد حسن فواد چلا رہا ہے، پرنسپل سیکٹری وزیر اعظم ہے اس کا، اب اسی طرح عثمان ابراہیم جیسے وزیر کو کوئی پتہ نہیں تو کون چلائے گا؟ سیکٹری چلائے گا۔ آپ جب اب دیکھیں نا بارگیننگ ہوگی ان دنوں کہ جن کو میئرشپ نہیں ملے گی، جن کو آپ یہ دیکھیں چیئرمین شپ نہیں ملے گی، انہیں کہا جائے گا وفاق میں یا صوبے میں آپ کو وزیر بنا دیں گے، ہمارے ہاں وزیر بنانے کا میرٹ نہیں ہے، اچھا وزیر بنانے کی تو دور کی بات ہے، ایم این اے ایم پی اے ٹکٹ دینے کا میرٹ نہیں ہے، جب آپ کے ہاں تند نہیں تانی بگڑی ہوگی تو تھوڑا سا چلاک شخص اٹھے گا اور آپ کو کیموفلیج کر لے گا یا ہائی جیک کر لے گا۔ ان عاقبت ناندیشوں کو پڑھے لکھے بابوؤں نے جو بظاہر کہتے ہیں ہم سلور سرونٹ ہے اور وہ سلور سرونٹ بن گئے بلکہ گولڈ سرونٹ بن گئے،